تو آج جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے اپنے منہ اور اپنی زبان کی نگہبانی کا. کس کی نگہبانی کرنی ہے؟ اپنے منہ اور اپنی زبان کی نگہبانی کا. یہ چھوٹا سا منہ ہے اور اس کے اندر چھوٹی سی زبان ہے، اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ کلام مقدس میں بہت ساری آیات، بہت ساری باتیں ہمیں سیکھنے کو جو ہے وہ ملتی ہیں، ایماندار ہوتے ہوئے، راست باز ہوتے ہوئے. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ہر قدم جو ہے وہ بڑا سوچ سمجھ کر جو ہے وہ چلنا ہے. منہ کے الفاظ اور اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا یہ ہمارے لیے جو ہے بڑا ضروری ہے. اس لیے آج ہم دیکھیں گے اپنے منہ اور اپنی زبان کی نگہبانی کا. اب یہ ہمارا چھوٹا سا منہ اور چھوٹی سی زبان ہے، یہ ہم کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتی ہے. زبان جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ زبان ہمیں عرش سے فرش تک پہنچا دیتی ہے اور فرش سے عرش تک پہنچا دیتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارے اختیار کے اندر ہے. کچھ لوگ اپنی زبان کی وجہ سے عرش سے فرش تک پہنچ جاتے ہیں اور کچھ اپنی زبان کی وجہ سے فرش سے عرش پر آ جاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ زبان ہمارے کنٹرول کے اندر ہے. اور کہتے ہیں اگر ہمارا منہ بند ہے تو زبان بھی بند ہے. جب منہ کھل جاتا ہے تو پھر زبان بھی آپے سے کیا ہو جاتی ہے؟ باہر ہو جاتی ہے. پھر یہ کنٹرول میں نہیں رہتی. پھر جو کچھ ہمارے منہ میں آتا ہے ہم اناپ شناپ بول دیتے ہیں، کیونکہ اب منہ کھل گیا ہے، زبان کھل گئی ہے، اور پھر الفاظوں کے تیر جو ہے وہ دھڑا دھڑ ہم ایک دوسرے کو جو ہے وہ مار رہے ہیں. منہ کو بند رکھنا اور زبان کو کنٹرول کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے. اور جنہوں نے اس مشکل کام کو کر لیا انہوں نے جو ہے زندگی کو قابو میں کر لیا. اور پھر کہتے ہیں کہ منہ جو ہے ایک دروازہ ہے. جب تک دروازہ بند رہتا ہے نا کوئی داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ دروازہ جو ہے وہ بند ہے. تو منہ ایک دروازہ ہے، جب کھلتا ہے تو بھی یہ برکت کے لیے بھی کھلتا ہے اور پھر لعنت کے لیے بھی کھلتا ہے. دونوں طرح سے ہم جو اس کا استعمال جو ہے وہ کرتے ہیں. اور پھر زندگی اور موت یہ زبان کے قابو میں ہے. کچھ لوگ بڑے زبان دراز ہوتے ہیں جن کی زبان کینچی کی طرح چلتی ہے، رکتی نہیں ہے. اور کچھ لوگ جو ہیں بڑے کہتے ہیں منہ پھٹ ہوتے ہیں. جو منہ پھٹ ہوتے ہیں ان کی زندگی میں کسی کا لحاظ نہیں ہے، چاہے کوئی چھوٹا ہے، چاہے کوئی بڑا ہے، چاہے کوئی عمر رسیدہ ہے، کیونکہ وہ منہ پھٹ ہے. ان کے سامنے کون ہے کون نہیں ہے ان کا اب کیونکہ منہ جو ہے وہ کھل گیا ہے. اور پھر جب منہ کھل جاتا ہے اور اس کے اندر سے جب زبان نکلتی ہے تو کہتے ہیں زبان ایک چھوٹا سا عضو ہے جو سارے جنگل کو آگ لگا دیتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنے منہ اور زبان کی کیا کرنی ہے؟ نگہبانی کرنی ہے. جب نگہبانی ہم زبور 141 کے اندر کیا کہتے ہیں؟ میرے ہونٹاں دی کارا کوالی تے منہ تے نگہبان بٹھا. اس کا مطلب ہے کہ نگہبان کا بٹھانا ہمارے لیے بڑا ضروری ہے. آئیے بائبل مقدس میں سے امثال کی کتاب اس کا 21واں باب اور اس کی 23ویں آیت کو ہم پڑھیں گے. یہاں پر بائبل مقدس میں لکھا ہے دنا آدمی یہاں پر لکھا ہے جو اپنے منہ اور اپنی زبان کی نگہبانی کرتا ہے اپنی جان کو مصیبتوں سے محفوظ رکھتا ہے. آمین. یہاں پر لکھا ہے جو اپنے منہ اور اپنی زبان کی نگہبانی کرتا ہے اپنی جان کو مصیبتوں سے کیا کرتا ہے؟ محفوظ رکھتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ امثال کی کتاب کو جب ہم پڑھتے ہیں جو حکمت کی کتاب ہے اور جس میں بہت ساری دنائی کی باتیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں، لکھا ہے جو اپنے منہ اور اپنی زبان کی نگہبانی کرتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ دو چیزیں ہیں، منہ اور زبان.
اس کو کنٹرول کرنا، اس کو بند رکھنا، یہ ہمارے لیے جو ہے بڑا ضروری ہے. اور جو اس کی نگہبانی کر لیتے ہیں وہ اپنی جان کو مصیبتوں سے کیا رکھتے ہیں؟ محفوظ رکھتے ہیں. آنے والی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، آنے والی آفتیں ٹل جاتی ہیں، کیونکہ ہم نے اپنی زبان کو اور اپنے منہ کو جو ہے وہ کنٹرول کیا ہوا ہے. یہ ہمارے اختیار کے اندر ہے، اس کا اختیار انسان کے پاس ہے. اور جب انسان اس چیز کو سمجھ جاتا ہے تو پھر اس کے لیے برکت کے دروازے کھل جاتے ہیں. اگر آج آپ کا منہ بند ہے، آپ کی زبان بند ہے، آپ کے کان بند ہے، کوئی آپ کے بارے میں کیا ریمارکس دے رہا ہے، کوئی آپ کے بارے میں کیا بات کر رہا ہے، اور جب آپ جو ہیں اپنا دھیان گیان خدا کی طرف رکھتے ہیں اور اپنی زبان کو بند رکھتے ہیں، اپنے کنٹرول میں رکھتے ہیں، آپ جو ہیں ایک ایماندار ہیں، ایک راست باز ہیں. آپ جو ہیں اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیتے، بلکہ آپ اینٹ کا جواب جو ہے خاموشی کے ساتھ دیتے ہیں. اور کہتے ہیں جو لوگ خاموش ہو جاتے ہیں نا، ان کے لیے آسمان کے دروازے جو ہے وہ کھل جاتے ہیں. خاموشی ہمیں کامیابی کی طرف لے جاتی ہے، خاموشی ہمیں ترقی کی طرف لے جاتی ہے، خاموشی ہمیں ابدی میراث کی طرف لے جاتی ہے، کیونکہ ہم دوسروں سے الگ تھلگ ہیں، ہم دوسروں سے منفرد ہیں. تو یہاں پر امثال کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں کہ اپنے منہ اور اپنی زبان کی نگہبانی جو کرتا ہے وہ اپنی جان کو مصیبتوں سے محفوظ رکھتا ہے. آئے دن اگر ہم مصیبتوں میں پھنس جاتے ہیں، کرائسس کا شکار ہو جاتے ہیں، آئے دن تنگ دستی کا شکار، مشکلات، پریشانیاں، رکاوٹیں، گھر کے اندر سکون نہیں، گھر کے اندر اطمینان نہیں، اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا رکھنا ہے جس کی وجہ سے ہم ان باتوں کا شکار ہو رہے ہیں. کیونکہ نہ تو ہمارا منہ ہمارے کنٹرول میں ہے، نہ ہماری زبان ہمارے کنٹرول میں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ پھر ہمیں جو ہے اس کے لیے پھر بھگتنا پڑتا ہے. اب بائبل مقدس میں لکھا ہے وہ اپنی جان کو مصیبتوں سے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ آنے والی مصیبتوں کو، آفتوں کو جو ہے وہ ٹال رہے ہیں. آئیے ایک اور حوالہ ہم دیکھیں گے، زبور 141، اور ہم جو ہے اس کی تیسری آیت کے اندر یہاں پر لکھا ہے، اے خداوند میرے منہ پر پہرا بٹھا، میرے لبوں کے دروازہ کی نگہبانی کر. اب یہاں پر زبور 141 داؤد کا مزمور ہے. داؤد بادشاہ نے اس زبور کو لکھا کہ اے خداوند میرے منہ پر کیا بٹھا؟ پہرا. پہرا بٹھا، پہرا. تو جب پہرے لگ جاتے ہیں نا تو کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی، کیونکہ پہرا لگ گیا ہے. اب یہاں پر داؤد بادشاہ فرماتے ہیں، اے خداوند میرے منہ پر پہرا بٹھا، میرے لبوں کے دروازہ کی کیا کر؟ نگہبانی کر. یہ دروازہ ہے، جب کھلتا ہے تو پھر اچھی باتیں بھی اس کے اندر سے نکلتی ہیں اور بری باتیں بھی اس کے اندر سے نکلتی ہیں. جب یہ دروازہ کھلتا ہے تو پازیٹیو باتیں بھی ہیں اور نیگیٹو باتیں بھی ہیں. جیسا انسان ہوتا ہے ویسے ہی اس کے اندر سے وہ باتیں جو ہیں وہ نکلتی ہیں. اس لیے یہاں پر داؤد بادشاہ فرماتے ہیں اور خدا کے آگے یہ فریاد کرتے ہیں. آج مجھے اور آپ کو یہ فریاد کرنے کی ضرورت ہے کہ اے خداوند میرے منہ پر پہرا بٹھا، تاکہ کوئی ایسے الفاظ میرے منہ سے نہ نکلیں، کوئی ایسی جو ہے جب یہ دروازہ کھلے تو برکت کے الفاظ نکلیں، ہمارے منہ سے یہ الفاظ ہوں، اچھا خدا آپ کو برکت دے. آپ کو کوئی ستا رہا ہے، آپ کو کوئی تنگ کر رہا ہے، آپ کے خلاف کوئی پروپیگنڈے بنا رہا ہے، اچھا بھائی جی آپ خداوند آپ کو برکت دے، بہن جی خداوند آپ کو برکت دے. اب جب آپ ایسا کرتے ہیں تو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ آپ اس کے سر پر انگاروں کا ڈھیر لگا دیتے، کیونکہ آپ خاموش ہیں.
आपने जो है ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दिया है, आपने उस शख्स के लिए बरकत चाहिए, आपने सब्र का मुजाहरा किया, इसलिए खुदा की बरकत आपको नसीब जो है वो हो गई है। तो यहां पर खुदा का बंदा फरमाता है मेरे लबों की दरवाजे की निगहबानी कर। तो हम देखते हैं कि मुंह क्या है, एक दरवाजा है जो बरकत के लिए भी खुलता है और लानत के लिए भी जो वो खुलता है। बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं अलीशा नबी के बारे में। अलीशा नबी जब जा रहे थे तो लिखा है कि बच्चों ने अलीशा नबी को जो है वो तंग करना शुरू किया, तंग करना शुरू किया। खुदा का खादम था, मर्द खुदा था, खुदा के खौफ में रहने वाला शख्स, लेकिन चाहे कोई, हम देखते हैं कि आप इस मुंह से जब बरकत के अल्फाज निकालते हैं ना तो फिर बरकत ही मिलती है। जब आप किसी के लिए लानत के अल्फाज निकालते हैं तो फिर लानत ही निकलती है। अब मर्द खुदा अलीशा को देखते हैं, वहां पर वो जा रहे हैं, बच्चे हैं, क्योंकि उनके बाल नहीं थे, सर से वो गंजे थे, और उन्होंने उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि वो गंजे सर वाले, वो गंजे सर वाले। अब क्योंकि खुदा का खादम था, खुदा का नबी था, मर्द खुदा था, और उनके मुंह से ये अल्फाज निकले, और लिखा है कि उस शख्स ने, खुदा के बंदा ने अपने मुंह से लानत के अल्फाज निकाल दिए, और जंगल में से रिछलियां निकली और बच्चों को चीर फाड़ डाला, चीर फाड़ डाला, क्योंकि वो लफ्ज मुंह से निकल गए। तो मुंह से जब हम कोई भी लफ्ज निकाल देते हैं तो फिर वो हो जाता है। नेगेटिव आप अल्फाज निकालेंगे नेगेटिव ही होगा, पॉजिटिव अल्फाज निकालेंगे फिर पॉजिटिव ही जब होगा। तो इसलिए हमें कोशिश करनी है कि हम अपने लबों की निगहबानी करें, अपनी जुबान को हम कंट्रोल में रखें, अपने मुंह और अपनी जुबान की हम निगहबानी करते रहें। हर रोज हमें ये दुआ करने की जरूरत है। बात का शायद हम बड़े तैश में आ जाते हैं, हम बड़े गुस्से में आ जाते हैं, ईमानदार होते हुए भी, दुआ को होते हुए भी, बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हुए भी, अमल करते हुए भी, कभी कभी हमारा पारा जो है बड़ा हाई लेवल पर पहुंच जाता है और फिर हमें कुछ नहीं सूझता, जो मुंह से आता है हमने निकाल दिया। फिर क्या होता है, बाद में फिर हमें उसका पछतावा होता है, हमें खमियाजा उसका भुगतना पड़ता है। तो इसलिए जो है बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि ये छोटा सा जो है जबान, जो एक छोटा सा अज़ू है जो सारे जंगल को आग लगा देती है, सारा जंगल जो है वो जल जाता है। तो इसलिए हमने सोच समझ कर जो है ये बोलना है, सोच समझ कर। अब बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं यीशु मसीह, उनको मारा गया, कोड़ों के साथ मुंह पर थूका गया और तशद्दुद किया गया। अब यीशु मसीह ने अपने मुंह से अल्फाज नहीं निकाले, बल्कि ये कहा बाप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं। अब यीशु मसीह जो भी मुंह से अल्फाज निकालते वो पूरा होना था, वो होकर रहना था। लेकिन मुझे और आपको ये सीखने की जरूरत है कि जल्दबाजी में हम कोई भी लफ्ज अपने मुंह से ना निकाले। इसलिए यहां पर कलाम मुकद्दस में लिखा है, खुदावंद मेरे मुंह पर पहरा बैठा, मेरे लबों के दरवाजा की क्या कर, निगहबानी कर। आइए बाइबल मुकद्दस में से हम पतरस का खत देखेंगे, यहां पर क्या लिखा है। पहला पतरस का खत 3 बाब है और हम उसकी 10वीं आयत को पढ़ेंगे। क्या यहाँ पर लिखा है, चुनाचा जो कोई जिंदगी से खुश होना और अच्छे दिन देखना चाहे, वो जुबान को बदी से और होंठों को मुकर की बात कहने से बाज रखे। आमीन। यहाँ पर लिखा है, चुनाचे जो कोई जिंदगी से खुश होना और अच्छे दिन देखना चाहे, क्या करे वो, अपनी जुबान को बदी से और होंठों को मकर की बात कहने से बाज रखे। तो जब आप बाज रखेंगे क्या देखेंगे, अच्छे दिन, अच्छे दिन।
और जिंदगी में खुशहाल। दुश्मन जलता रहेगा, दुश्मन मरता रहेगा, आप खुश हैं, आप अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं, आप खुदावंद में मगन हैं, आपको किसी से कोई सरोकार नहीं, आपको किसी से कोई मतलब नहीं, आपके बारे में कोई क्या कह रहा है, आप अपनी लाइफ के अंदर खुश है, क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन खुदा के साथ है, खुदावंद आपके साथ है। अब बाइबल मुकद्दस में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, जो कोई जिंदगी से खुश होना, हर शख्स चाहता है कि मैं जिंदगी में खुशहाल रहूं, खुश रहूं, तो हम क्यों नहीं खुश? क्यों मायूसी हमारे अंदर है? क्यों जो है दुनिया जहान की टेंशन, फिक्रे, गम हमारे अंदर है? क्यों हम खुशहाल नहीं हैं? क्यों हम खुश नहीं हैं? क्यों परेशानियां हैं? क्योंकि इसका मतलब है कि कोई ना कोई रखना हमारी जिंदगी में है। क्यों अच्छे दिन नहीं है? हम ये तो कहते हैं अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन कैसे आएंगे? क्या हमारी जुबान कंट्रोल में है? क्या हमारा मुंह कंट्रोल में है? क्या हम इसकी निगहबानी कर रहे हैं? अब बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जो कोई जिंदगी से खुश होना और अच्छे दिन देखना चाहे। अब जिंदगी में आपने खुश भी होना है और अच्छे दिन भी देखने, तो अच्छे दिन देखने हैं, खुश भी रहना है, सुकून भी आप चाहते हैं घर के अंदर, आप खुदा की बरकत भी चाहते हैं, आप फरावानी भी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, आप चाहते हैं स्पिरिचुअली स्ट्रांग हो, आप चाहते हैं फिजिकली जो है वो स्ट्रांग हो, तो फिर क्या करना है? जुबान को बदी से और होंठों को मकर की बात कहने से बाज रखे। ये जुबान ही है जो हमें जो है अर्श से फर्श और फर्श से अर्श तक पहुंचा दे। हम अक्सर क्या कहते हैं? जुबान दा खट्टे खा रहे हैं, इन्हें जेड़े मुंह बोल कटे ने ना, वही ये ते हुन अप्लाई हो रहे। जुबान दा खटिया, जिसका मतलब है कि हमें सोच समझ कर चलने की जरूरत है। अब इसी मुंह से हम दुआ भी करते हैं, इसी मुंह से हम खुदा की हम्द भी करते हैं, इसी मुंह से हम खुदा का कलाम भी पढ़ते हैं, इसी मुंह से हम बरकत भी देते हैं, और इसी मुंह से हम बुरे अल्फाजों से भी नवाजते हैं, इसी मुंह से हम गाली गलोच भी करते हैं। अब दोनों तरह से हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर अच्छे दिन कैसे आएंगे? जिंदगी में आप कैसे जो है वो खुश रहेंगे? तो हमें इन चीजों पर गौर करने की जरूरत है कि हम किस तरह की जिंदगी को बसर कर रहे हैं। आज इस दुनिया के अंदर हमें अपने मुंह और अपनी जुबान की निगहबानी करनी है। अगर आपने ये काम कर लिया तो आप जिंदगी में आप सबसे बेहतरीन शख्स हैं, आप कामयाब शख्स हैं, आप बाबरकत शख्स हैं। तो इसलिए हमें अपने मुंह और अपनी जुबान की निगहबानी करनी है। आइए एक और हवाला निकाले, यहाँ पर ज़बूर 10 और उसकी 7 आयत को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है? 7वीं आयत को पढ़िए। आमीन। अब यहाँ पर ज़बूर 10 उसकी 7 आयत के अंदर, उसका मुंह लानत, दगा और जुल्म से पुर है, शरारत और बदी उसकी जुबान पर है। अब ये जो नेगेटिव शख्स होता है ना, नेगेटिव शख्स जिसको ना तो खुदा का डर होता है, ना खुदा के कलाम का डर होता है, ना किसी बड़े का डर होता है। अब क्योंकि वो शख्स क्या है, वो दगा और जुल्म से क्या है, पुर है, उसको किसी का कोई डर खौफ नहीं, वो अपनी मस्ती के अंदर है, ना उसको अपनी आखिरत का डर है, ना मौत का डर है कि सा आवे ते भावे ना आवे, लेकिन काम उन्हें तस के करना है। अब क्योंकि वो खुदा का खौफ उसके अंदर नहीं है, खुदा का डर उसके अंदर नहीं है, तो लिखा है कि वो दगा और जुल्म से पुर है, शरारत और बदी उसकी जुबान पर है। कोई ना कोई शरारत करने के मूड में होते हैं, कोई ना कोई शरारत की तदबीर बांधना। हम ऐसी ऐसी शरारतें कर जाते हैं
کہ جس سے بڑی بڑی تباہی آ جاتی ہے۔ اب کیونکہ شریر جو ہے اس کا کام ہی شرارت کرانا ہے۔ سب سے پہلے ابلیس جو ہے، شریر جو ہے، وہ آپ کی زبان اور آپ کے منہ کو کنٹرول میں لے گا۔ ریموٹ کنٹرول جو ہے اس کے ہاتھ میں ہے۔ جیسے ہم چینل تبدیل کرتے ہیں نا، جڑا مرضی دا چینل لا لے جڑا دل کیتا، تو پھر ریموٹ کنٹرول شریر کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ وہ ریموٹ دباتا ہے، منہ کھلتا ہے، وہ ریموٹ دباتا ہے، زبان کینچی کی طرح چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر ہم وہ باتیں کہہ جاتے ہیں، ہم پھر وہ اناپ شناپ بک جاتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب کہ شرارت اور بدی اس کی زبان پر ہے۔ کوئی اچھی بات نہیں آپ اس شخص کے منہ سے سنیں گے، کوئی پازیٹیو بات آپ کو سننے کو نہیں ملے گی، کوئی کلام کی بات آپ کو سننے کو نہیں ملے گی، کوئی روحانی بات آپ کو سننے کی نہیں ملے گی۔ نیگیٹو باتیں، ہمیشہ شرارت کی باتیں، بدی کی باتیں، کسی کو نیچا دکھانے کی باتیں ان کی زبان پر جو وہ رہتی ہیں۔ اور آج ایماندار ہوتے ہوئے ہم نے اپنے منہ اور اپنی زبان کی نگہبانی کرنی ہے۔ اگر آپ نے اپنے منہ اور زبان کی نگہبانی کر لی تو آپ سے بہترین شخص کو ہو ہی نہیں سکتا۔ ہے بڑا مشکل کام، کیونکہ ہماری فطرت کے اندر، ہماری سرشت کے اندر یہ باتیں آ چکی ہیں، جب تک ہم اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دیں ہمیں سکون نہیں ملتا، جب تک ہم 2 کی 4 نہ سنا لیں ہمیں نیند نہیں آتی ہے۔ اب بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ شرارت اور بدی اس کی زبان پر ہے۔ کس کی زبان پر ہے؟ جو شریر ہے، جس کو خدا کا خوف نہیں ہے، جس کو آخرت کا خوف نہیں ہے، جس کو مرنے کا خوف نہیں ہے۔ سا آوے تو پاوے نہ آوے، لیکن اس بات کا اسے کوئی ڈر نہیں ہے۔ تو پھر ہم اکثر یہ الفاظ کیوں کہتے ہیں کہ اے گلاں دا کھٹیا کھا رہا۔ کیا کھا رہا ہے؟ کہ جو اس نے بیج بویا اب اس کی فصل کاٹ رہا ہے۔ اس نے نیگیٹو بویا اب نیگیٹو ہی یہ کاٹ رہا ہے۔ اس نے پوزیٹیو کو بویا اب یہ پوزیٹیو کاٹ رہا ہے۔ تو برکت اور لعنت ہمارے منہ سے یہ الفاظ جو ہے وہ نکلتے ہیں۔ یہ دونوں طرح سے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اور اس لیے کہتے ہیں کہ منہ ایک دروازہ ہے، اس کو بند رکھنا بڑا ضروری ہے۔ اس کو کسی مقصد کے لیے کھولنے کی ضرورت ہے، اس کو کسی اچھے کام کے لیے کھولنے کی ضرورت ہے، اس کو کسی کی حوصلہ افزائی کے لیے کھولنے کی ضرورت ہے، اس کو کسی کو برکت دینے کے لیے کھولنے کی ضرورت ہے، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے ہیں۔ تو اس لیے بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ شرارت اور بدی اس کی زبان پر ہے۔ ہم زبور 141 بچپن سے جوانی تک، جوانی سے بڑھاپے تک، دن ہو شام ہو کوئی بھی عبادت ہو، آئیں جی ہم زبور 141 گائیں گے، یہوہ میں پکاردا ہم میرے ول تو چھیتی آ۔ اور اس میں پھر ہم کیا گاتے ہیں؟ میرے ہونٹاں دی کر رکھوالی تے منہ تے۔ یہ گانے کی حد تک ہے، یہ صرف گانے کی حد تک ہے، ہم نے گا لیا بس ٹھیک ہے، لیکن ہم جو کسی کا حال کرتے ہیں نا وہ پھر دیکھنے والا ہوتا ہے کہ جب ہم گاتے ہیں اس وقت ہم کیا ہیں، جب چرچ کے اندر اس وقت ہم کیا ہیں، تو جب ہم لڑائی کے میدان میں اس وقت ہم کیا ہیں۔ تو ہم یہ تو کہتے ہیں کہ میرے ہونٹاں دی کر رکھوالی تے منہ تے نگاہ بان بٹھا۔ یہ صرف گانے کی حد تک ہے، ہم نے کبھی اس کو پریکٹیکل نہیں کیا۔ اس کو پریکٹیکل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم جو ہیں بابرکت انسان بن جائیں، ہم جو ہیں خوشحال شخص بن جائیں۔ تو بائبل مقدس میں ہم نے کیا پڑھا کہ جو کوئی زندگی سے خوش اور اچھے دن دیکھنا چاہے وہ کیا کرے؟ زبان کو بدی سے اور ہونٹوں کو مکر کی بات کہنے سے باز رکھے۔ یہ آپ نے کام کر لیا تو پھر آپ نے جو ہے سمجھ لیجئے کہ آپ خدا کے بہت قریب ہو گئے۔ آپ جو ہیں
اس کی بادشاہی کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیا ہے، کیونکہ ہم وہ کام کر رہے ہیں جو خداوند نے ہمیں سکھایا ہے۔ یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ گالی کھا کر کسی کو گالی نہیں دیتا تھا، باوجود بیٹا ہونے کے اس نے دکھ اٹھا کر فرما برداری سیکھی۔ یہ ایک بابرکت بات ہے کہ یسوع مسیح نے فرما برداری کو سیکھا۔ پازیٹیو آج ہمیں پازیٹیو بننے کی ضرورت ہے، نیگیٹو نہیں۔ دنیا میں بے شمار نیگیٹو لوگ ملیں گے، لیکن ہم نیگیٹو نہیں ہیں، ہمیں پازیٹیو بننا ہے، کیونکہ ہم خون سے خریدے گئے ہیں، ہم کلام کو ماننے والے ہیں، ہم یسوع مسیح کے فالوور ہیں، ہم جس کے پیروکار ہیں، ہم جس کی امت ہے۔ ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ میرا یسوع تو ہمیشہ پازیٹیو سوچتے تھے، ان کے منہ سے برکت کے الفاظ نکلتے تھے، اور آج کیا ہمارے منہ سے برکت کے الفاظ جو ہیں وہ نکلتے ہیں؟ اس لیے بائبل مقدس میں جب ہم دیکھتے ہیں تو لکھا ہے اپنے منہ اور اپنی زبان کی کیا کر؟ نگہبانی کر۔